یہ پروگرام امریکن ڈریم ہومز کے تعاون سے پیش کیا جا رہا ہے۔ اپنا گھر بنانے کا خواب آپ دیکھیں، تعبیر ہماری، امریکن ڈریم ہومز۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے حد تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کہ جس نے آج یہ ہمیں توفیق عطا کی کہ ہم اس کا پاک اور بابرکت ذکر کر سکیں، اور لاتعداد درود و سلام جانے عالم نور مجسم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، ان کی آل پر، ان کے اصحاب پر، ان کے ازواج پر اور ان کے عاشقوں پر۔ ناظرین کرام، ہم عشرہ رحمت سے گزر رہے ہیں، اور آپ جیسے کہ جانتے ہیں کہ یہ ہماری جو پروگرام ہے وہ صرف آپ کو دین کی آگاہی دینے کے لیے ہے، اور جو خواتین اپنی روزمرہ کی مصروفیات میں سے وقت نہیں نکال پاتی ہیں، ان کو گھر بیٹھے دین کی ایسی سمجھ اور بوجھ عطا ہو جائے کہ وہ اپنے بچوں کی تربیت کر سکیں۔ ناظرین کرام، وائس آف ساؤتھ ایشیا کے خصوصی پروگرام رمضان اور خواتین کے ساتھ میں ہوں آپ کی اسلامک اسکالر فاطمہ بلال خاکوی۔ آج جو ہمارا موضوع ہے وہ بہت اہم موضوع ہے۔ ایک عورت جو کہ ماں ہے، جو کہ بیٹی ہے، جو کہ بیوی ہے، اور وہ مختلف اپنے کردار میں اپنی ذمہ داریوں کو رمضان المبارک میں ادا کر رہی ہے۔ جی جناب، آپ بالکل صحیح سمجھے ہیں کہ آج ہمارا موضوع ہے خواتین اور رمضان۔ اس میں ایک ماں کا بھی ذکر آئے گا، ایک بیٹی کا بھی ذکر آئے گا، اور ایک بیوی کا بھی ذکر آئے گا۔ یہ وہ عورتیں ہیں کہ اگر ان کا تعاون حاصل نہ ہو گھر میں تو ہمارے رمضان اچھے نہیں گزر سکتے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ اے ایمان والو، تم پر اس طرح روزے فرض کیے گئے ہیں کہ جیسے تم سے پہلے لوگوں پہ فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ یہ گنتی کے چند دن ہیں۔ یہ جو برکتوں والا اور رحمتوں والا مہینہ ہے، اس میں ہمارا رب ہمیں پکار رہا ہے۔ وہ صرف کسی مرد کو نہیں پکار رہا، کسی بچے کو نہیں پکار رہا، کسی نوجوان کو نہیں پکار رہا، اس میں تمام عالم کے جو مسلمان لوگ ہیں ان کو پکار رہا ہے۔ تو کہہ رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنو، کہ یہ تمام عورت اور مرد، ان میں تمام لوگ ہیں کہ اے ایمان والو، کہ تم پہ روزے فرض کیے گئے ہیں تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ اور تقوی حاصل کر سکو۔ یعنی روزہ ہمیں تقوی اور پرہیزگاری کے قریب لے کے جاتا ہے، اللہ کی محبوبیت کے قریب لے کے جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں جو روزہ فرض کیا اس کا مقصد اور مفہوم سمجھا دیا اس آیت مبارکہ کے مفہوم کے مطابق کہ جب تم روزہ رکھو تو اس کا مقصد یعنی اس کا جو حصول ہے وہ تقوی اور پرہیزگاری حاصل کرنا ہے۔ کیونکہ جب بندہ روزہ رکھتا ہے تو وہ حلال چیزیں جو حلال عام حالات میں اس پہ حلال ہوتی ہیں وہ ان دنوں میں حرام ہو جاتی ہیں۔ وہ صرف روزہ اگر رکھتا ہے تو اپنے رب کی رضا کے لیے، وہ بھوکا رہتا ہے، پیاسا رہتا ہے، اور ان چیزوں سے بچتا ہے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے لیے اس وقت جو ہے حرام قرار دے دی ہیں۔ یہ کس لیے کیا جاتا ہے؟ یہ عورتوں کو سمجھنا چاہیے کہ رمضان المبارک جو ہمارے لیے آ رہا ہے، رحمتوں کا پیغام لے کے، برکتوں کا پیغام لے کے، ہم ایک ماں ہیں۔ سب سے پہلے ہم ماں ہیں۔ ایک بچے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے بہترین تحفہ ماں کا ہے، اور ماں کی گود بچے کی پہلی درسگاہ ہوتی ہے جس کا کام انسانیت کی بقا کے لیے اسے اچھا انسان بنانا ہے۔ کیونکہ بچے کا ذہن شفاف ہوتا ہے، اور بچے کو جس طریقے سے ماں تربیت کرتی ہے بچہ اسی سانچے میں ڈھل جاتا ہے۔ یہ ماں کا ایک اہم کردار ہوتا ہے۔ صرف باتوں سے
اگر ہم اپنے بچے کو یہ کہیں گے کہ یہ نہیں کرو اور ہمارا عمل اس کے الٹ ہوگا، اس کے مخالف ہوگا، تو بچہ وہ کام کبھی بھی نہیں کرے گا۔ ناظرین کرام، ماں جو ہے اس پہ بہت اہم ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ رمضان المبارک میں جو اس طرح سے اور لوگوں میں مصروفیات بڑھ جاتی ہیں، تو ایک عورت کی مصروفیات اس سے زیادہ بڑھ جاتی ہیں۔ وہ اس طرح سے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ رمضان المبارک میں کہ بہترین کھانے بنتے ہیں، افطاری کا اہتمام ہوتا ہے اور ایک چہل پہل کا سما ہوتا ہے ہر گھر میں۔ یہ مسلمانوں کے گھروں میں ایک رواج ہے کہ افطاریاں بننی ہیں اور کھانے بننے ہیں، اور اس طریقے سے جو ہے ظہر کی نماز کے بعد سے بعض گھروں میں عصر کی نماز کے بعد سے جو ہے افطاریاں بننے شروع ہو جاتی ہیں، اسی طریقے سے کھانے کی تیاری۔ اس میں جو وقت ہے عبادت کا، تو اس میں عورتیں جو ہیں وہ عبادت کے لیے اپنا اتنا وقت نہیں نکال پاتی کہ جتنا کہ ان کو نکالنا چاہیے۔ تو اس کے لیے ایک پلان ترتیب دینا چاہیے رمضان المبارک کے لیے کہ عورتوں کو کہ یہ جو رمضان آ رہا ہے، یہ اگر مردوں کے لیے اگر پیغام ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے، تو عورتوں کے لیے بھی وہی یکساں پیغام ہے کہ اے ایمان والو، تم پہ روزے فرض کر دیے گئے تاکہ تم تقویٰ اور پرہیزگاری حاصل کر سکو۔ جب عورت بھی اس بات کو سمجھے گی اور اس بات کو ذہن نشین کر لے گی کہ مجھے بھی اس رمضان المبارک میں، اس پیارے عشرے میں، رحمتوں کے عشرے میں، مغفرت کے عشرے میں اور نجات کے عشرے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا کو پا کر اپنی بخشش کروانی ہے، اور اسی کے ذریعے سے میں وہ عمل کروں کہ میں اپنے رب کو راضی کر لوں، اور اسی طریقے سے وہ اپنے بچے کو، اپنے بچیوں کو اس روش پہ ڈالتی ہے، یعنی کہ وہ ایک پلان ترتیب دیتی ہے رمضان المبارک کا، کہ اس کو 3 چیزوں میں ڈیوائیڈ کر لیا جاتا ہے کہ ایک پورشنز بنا لیے جاتے ہیں کہ رمضان المبارک آ رہا ہے۔ یہ سگھر جو خواتین ہوتی ہیں وہ اس طرح سے کرتی ہیں کہ جب رمضان المبارک آ رہا ہے تو وہ صفائی کا ایک پلان ترتیب دیتی ہیں اور اپنے گھر کی صفائی رمضان المبارک سے پہلے ہی کر لیتی ہیں، تاکہ رمضان المبارک میں ان کو تکلیف کا سامنا نہ کرنا پڑے، اور عید سے پہلے ہی تمام اپنی خریداری کو، دوسرا جو حصہ ہے وہ خریداری کا ہے کہ وہ دوسرے حصے میں اپنے بچوں کی، اپنے شوہروں کی، اپنے گھر میں جتنے لوگوں کی جو خریداری کرنی ہے، جو چادروں وغیرہ خریدنی ہیں، جو غلاف چڑھانے ہیں صوفے پہ، اپنی بیڈ شیٹس پہ، اس طریقے سے وہ خرید بھی لیتی ہیں اور پہلے سے اس کو ترتیب دے کے رکھ دیا کرتی ہیں تاکہ ان کاموں سے وہ فری ہو جائیں، اور پھر جو رمضان المبارک میں جو ان کے پاس وقت بچے، وہ بہت ساری ایسی جو پکوان ہیں وہ بنا کے رکھ لیا جاتا ہے، اور کم سے کم جو ہے وقت میں وہ اپنی زیادہ سے زیادہ ذمہ داریوں کو سر انجام دیتی ہیں، لیکن یہ بہت کم جگہوں پہ نظر آتا ہے۔ تو یاد رکھیے کہ رمضان المبارک ہمارے لیے وہ انمول مہینہ ہے، وہ پیارا مہینہ ہے کہ جیسے کہتے ہیں کہ کسی کے ہاتھ میں قارون کا خزانہ ہاتھ لگ جائے اور وہ اس خزانے کو کھو دیتا ہے، تو یہ وہ رحمتوں کا، برکتوں کا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا کا مہینہ ہے کہ اگر ہم نے اپنے دنیاوی کاموں کو اس پہ ترجیح دے دی اور تمام چیزوں کو اس پہ ترجیح دے کے اپنے رب کی یاد سے غافل ہو گئے، تو آپ سمجھ لیے کہ ہم بدبختوں میں شمار ہو گئے، ہم ناکام لوگوں میں شمار ہو گئے اور ہم نااہل لوگوں میں شمار ہو گئے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ جو مہینہ ہے، یہ پیارا مہینہ، یہ برکتوں کا مہینہ، یہ رحمتوں کا مہینہ ماؤں کے لیے ایک پیغام لے کر آتا ہے کہ ہم اس مہینے کی برکتوں سے، ہم اس مہینے کی برکتوں کے ذریعے سے اپنے بچوں کی کردار سازی کر سکیں۔ اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کریں تو ہمیں ہر عظیم شخصیت کے پیچھے ماں کا کردار کار فرما نظر آئے گا۔ مثلاً امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدہ زینب اور سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے ایک تاریخ رقم کی، ان کی شخصیت سازی میں سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا بہت اہم کردار رہا، بے مثال تربیت کی، اور اسی طریقے سے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ کہ جنہوں نے ان کو تعلیم کے لیے بھیجا، تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھیجا، اور یہ نصیحت کی کہ بیٹا
آپ سے سچ کا دامن نہ چھوڑنا، ہر حالت میں سچ بولنا، اور ان کی کردار کو دیکھ کر ڈاکو جو ہیں وہ بھی جو ہے توبہ طائب ہو جاتے ہیں۔ یہ اس بچے کا واقعہ ہے جو مقام غوثیت پہ فائز تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہماری دین کی بقا کے لیے ایسے برگزیدہ بندے اور ایسے عظیم لوگوں کو بھیجا کہ جو ہدایت کا سرچشمہ بن سکیں، اور ان کے پیچھے اگر آپ دیکھیں تو کسی نہ کسی عورت کا ہاتھ ہے۔ عورت کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ عزت اور احترام عطا کیا، اور رحمت للعالمین نے اپنی بیٹی کو اپنے لیے رحمت بنایا، جو کہ خود عالمین کے لیے رحمت تھے، اور وہ کہتے تھے کہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا میرے لیے رحمت ہے۔ عورت جب اسلام سے پہلے عورت کی جو حالت تھی وہ یہ تھی کہ عورت پیدا ہوتے ہی دفن کر دی جاتی تھی، اور اس کی کوئی عزت نہیں تھی، بازاروں میں بیچ دی جاتی تھی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے بعد عورت کو وہ تکریم ملی، وہ عزت ملی، تو ایک عورت کو، ایک ماں کو، ایک بیٹی کو، ایک بیوی کو اس عزت کو سنبھال کے رکھنا ہے۔ آج وعدہ کیجئے کہ اس رمضان المبارک کے مہینے میں اپنی بھی کردار سازی کریں گے، اور اپنے کردار کا نمونہ پیش کر کے اپنے بچوں کے آگے ایسا پیش کریں گے کہ ہمیں ان کو کوئی بات کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی۔ یعنی کہ اگر ہمیں ان کو نماز کی طرف راغب کرنا ہے تو ہم نماز پڑھیں تو ہمارا بچہ خود نماز کی طرف راغب ہوگا۔ ہم اگر دینی پروگرام کی طرف ہماری رغبت ہوگی اور ہم اللہ کا ذکر کریں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یاد کریں گے، ذکر اذکار اپنے منہ سے لمحہ بہ لمحہ ادا کریں گے، تو بے شک ہمارا بچہ بھی اس سے محروم نہیں رہے گا۔ یاد رکھیے کہ ایک بچہ ایک بہت عظیم کارنامہ سر انجام دے سکتا ہے اگر اس کی ماں اس کی صحیح پرورش کرتی ہے تو۔ ناظرین اکرام، مجھے اجازت دیجیے، نیکسٹ پروگرام کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔